ایک کویسچن ہم سے کیا تھا کہ باہر کے ملک میں ایک لڑکا گیا ہوا ہے، وہ وہاں سے اپنے گاؤں کی مسجد وغیرہ کے لیے اور دیگر نیک کاموں کے لیے چندہ ضرور بھیجتا ہے لیکن ماں باپ کو نہیں بھیجتا، اور وہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ جس بھائی کے ساتھ گاؤں میں رہ رہے ہیں وہ اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں باپ کی کفالت کریں، اس لیے میں دوسرے نیک کاموں میں خرچ کر دیتا ہوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ تو یہ یاد رکھیے، یہ جو بیٹے کا خیال ہے کہ ماں باپ کی کفالت چونکہ ایک بھائی کر رہا ہے اور اسی کی ذمہ داری ہے، میں دیگر نیک کاموں میں خرچ کر سکتا ہوں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر ماں باپ اپنے بچوں کے محتاج ہو جائیں اس طرح کہ وہ اپنا کھانا پینا خود نہیں کر سکتے، لباس نہیں خرید سکتے، رہائش نہیں رکھ سکتے، ان کی اپنی رہائش نہیں ہے، اسی کو نان نفقہ کہتے ہیں، کھانا پینا، لباس اور رہائش۔ تو پھر تمام جتنی بھی اولاد ہوتی ہے، لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، میرڈ ہوں ان میرڈ، ان سب پر واجب ہوتا ہے کہ اپنا اپنا حصہ ملا کر اور برابر ایکول آئے گا سب پہ خرچہ، اپنے ماں باپ کی کفالت کریں، چاہے وہ ایک بھائی رکھے لیکن اخراجات دوسروں کو بھی دینے ہوں گے۔ اور اگر ماں باپ محتاج نہیں ہیں، مثال کے طور پہ بعض ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جن کی ماشاءاللہ اچھی خاصی پینشن آتی ہے، وہ بینک میں بھی جمع رکھتے ہیں بلکہ وہ اپنے بچوں کی امداد کرتے ہیں اس سے، اور وہ بالکل محتاج نہیں ہوتے، ایسی صورت میں واجب نہیں ہے اولاد پر کہ کچھ دیں، اب مستحب ہوتا ہے کہ آپ سعادت سمجھ کے کچھ دینا چاہیں دے دیں، لیکن چونکہ ماں باپ محتاج نہیں تو ہماری شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ اگر ماں باپ محتاج نہیں تب ان ماں باپ کو بچوں کے اوپر ایک بوجھ نہیں بنایا جاتا، اگرچہ بوجھ نہیں ہے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، نہ ماں باپ کو ان کا محتاج رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو دے دیا تو آپ اپنا پیسہ خرچ کریں گے۔ تو اب یہ صورتحال دیکھ لیں، اگر تو وہ ایک بھائی سنبھال رہا ہے، ماں باپ کو کوئی حاجت نہیں ہے تو پھر تو وہ چاہے نہ دے، اس کے لیے افضل مستحب ہے کہ کچھ نہ کچھ ماں باپ کو دے، اور ٹھیک ہے دوسرے نیک اعمال میں خرچ کر لے، اپنے لیے بھی اور اپنے ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ کی نیت سے خرچ کرے۔ لیکن اگر ماں باپ بیچارے محتاج ہیں اور ایک ہی بھائی وہ سارا کر رہا ہے تو اس کے لیے سعادت ضرور ہے، لیکن ان کے لیے دوسرے مقامات پہ خرچ کرنا بروز قیامت ان کے احتساب کو بڑھائے گا، ان کے لیے جنت کا راستہ آسان نہیں کرے گا، کیونکہ سب سے پہلے کھڑا کر کے پوچھا جائے گا جب ماں باپ محتاج تھے تو جو تمہارا دینا ان پر واجب تھا وہاں کیوں نہیں دیا؟ اور اچھی طرح یاد رکھیے گا، آپ کو یہ عجیب سی لگے گی بات لیکن میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ جب حق اللہ اور حق العبد آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو ہم حق اللہ کو چھوڑ دیں گے، حق العبد کو فوقیت دیں گے، بندے کے حق کو فوقیت دیں گے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، علماء نے فرمایا اللہ کی ذات بے نیاز ہے، وہ غیر محتاج ہے، اگر ہم کوئی صدقہ دیتے بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو فائدہ نہیں دیتا، وہ ہمیں ہی فائدہ دیتا ہے، اور بندہ محتاج ہے، بندہ بیچارہ تکلیف اور اذیت میں آتا ہے، اس لیے خود اللہ تعالیٰ کی تعلیم، اس کے رسول کی تعلیم یہ ہے کہ اگر اس طرح کا موقع آئے تو پھر اللہ کے حق کو چھوڑ دیں اور بندے کا حق ادا کریں۔ مثال کے طور پہ مسجد بن رہی ہے، اس میں پیسہ دوں نہ دوں، اور ماں باپ بھی محتاج ہیں، ادھر نہیں دیں گے، ماں باپ کو دیں گے، یا پھر ادھر بھی دینا چاہیں تو پھر ماں باپ کا بھی حصہ بہرحال رکھیں گے، انہیں محروم نہیں کریں گے۔ لہذا اگر یہی صورتحال ہے کہ ماں باپ محتاج ہیں، ایک بھائی کفالت کر رہا ہے، تو پھر ان کا یہ جتنے بھی یہ مسئلہ بیان کرنا ان کے نامہ اعمال میں مزید گناہ لکھوائے گا کہ جو تعلیم اللہ اس کے رسول کی نہیں ہے یہ اسے اللہ رسول کی طرف گویا کہ منسوب کر رہے ہیں۔ یہ بارہا میں وضاحت کر چکا ہوں، یہ لفظ کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں کہ یہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا، بلکہ جب آپ کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو آپ کا ایک دعویٰ اس کے پیچھے خود بخود پوشیدہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ یوں ہے، یعنی اللہ اس کے رسول نے یہ فرمایا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر علم کے فتویٰ دینے کو منع فرمایا، بلکہ فرمایا اس پہ فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یوں ہے، اس کا مطلب ہے جب آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ یوں ہے تو آپ گویا کہ ایک دعویٰ بھی یہ کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا، تو پھر ثابت کریں کہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اپنے ذہن سے فیصلے نہ کریں، ایسی اپنے روم میٹ جو آپ کے روم میں رہتے ہیں، عام آدمی، ان کی باتیں سن کر، رشتہ داروں کی باتیں سن کر ان کو شریعت کی تعلیم قرار نہ دیں۔ ہر ایک اپنی اپنی بولی بول رہا ہوتا ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اسے آپ اچھے مستند مفتیان کرام کے سامنے پیش کریں، وہ تصدیق کر دیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ ہر بات غلط بھی نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ انکار کرنے کے بعد ٹھیک نہیں ہے تو پھر لوگوں کی نہیں سنیں گے، علماء کی سنیں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں۔